بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said کہ there is no doubt کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا is one of the best women of her time. اور بہت سی مجھے ظاہر ریکویسٹ آ رہی تھی کہ میں اس ٹیلز آف ایکسیلنس میں صحابیات کا بھی ذکر کروں. سو صحابیات میں وائی ناٹ لیٹ اسٹارٹ ود دا وائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج چلی، حضرت فاطمہ. اور پھر حضرت فاطمہ کے علاوہ باقی جتنے بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی، 6 جس کا نمبر آتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر حضرت فاطمہ سے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیا ہی شان، کیا ہی درجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ کامل ایمان، حالانکہ مکہ میں ابھی نہ نماز کا حکم آیا، نہ حج کا حکم آیا، نہ زکوٰۃ کا حکم آیا، اور یہ سارے پلرز آف فیتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود کامل ایمان کیسے حضرت خدیجہ؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کامل ایمان ہے خدیجہ کا. دیکھیں، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا کہ خدیجہ وہ خاتون ہے، میری زوجہ وہ خاتون ہے، وہ انسان ہے جنہوں نے مجھے تب مجھ پر بلیو کیا جب کوئی بلیو نہیں کر رہا تھا، جنہوں نے تب مجھ پر ٹرسٹ کیا جب مجھے لوگ لائر کہتے تھے، جنہوں نے میری تب فائنینشیل سپورٹ کی جب مجھے فائنینشیل سپورٹ کی مدد چاہیے تھی، اور جن کے تھرو اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جو ہے وہ دی. اور پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کیا وجہ ایمان کمپلیٹ کرنے کی، کہ جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو حسن اخلاق پہ ہے، جس کا اخلاق بہت زبردست ہے. آپ کو پتہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایون بیفور Islam, even before becoming a Muslim, she was known as the Tahira, the pure lady. اور ان کی پیورٹی مشہور تھی، اور یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ وہ 2 بار she was a widow twice، اور بہت ہی نوبل فیملی سے تھیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا تھا، امیر خاتون تھی، اور ظاہر ہے کہ she was a business woman. اور بہت سے لوگ اس سے کانسیپٹ لے کر آتے ہیں کہ وومن کین ڈو بزنس. یس اوبویسلی، اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں یو کین ویری ویل ڈو بزنس، بٹ جو ایتھکس اور جو ماڈیسٹی انہوں نے دکھائی ہے وائل ڈوئنگ بزنس، ہم اس کی بات نہیں کرتے. ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ شی واز اے بزنس وومن دیئر فور وومن کین ڈو بزنس. ہم آدھی بات کرتے ہیں. ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پروپوز کیا، اس لیے لڑکی خود پروپوز کر سکتی ہے کسی کو بھی. اور یہ دلیل لے کے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہیں بھی لوگوں کے سامنے اس ویڈیو کو سپورٹ بھی کرتے ہیں جب اسٹوڈنٹس آپس میں ایک دوسرے کو پروپوز کر رہے ہیں، سب کے سامنے پھول دے رہے ہیں اور لڑکی پھول دے رہی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یس عورت جو ہے وہ پروپوز کر سکتی ہے. بالکل کر سکتی ہے، عورت بزنس بھی کر سکتی ہے، لیکن کس طرح، یہ اس میں ہم بات نہیں کرتے ہیں. ہم اس ماڈسٹ طریقے پہ آتے نہیں ہیں جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیسٹ اخلاق والا کہا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کا جو ٹائٹل تھا وہ طاہرہ تھا، دا موسٹ پیور لیڈی آف ہر ٹائم. تو کیا ماجرا ہے اصل میں، ڈیٹیل کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرج آفر کرنے کی، فرسٹلی فار وٹ ریزنس شی لائک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سوللی شی لائک دا کریکٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوللی شی ایکچولی ریسرچ آن دا کریکٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پوچھا کرتی تھی، لوگوں سے پوچھا کرتی تھی، خواتین کے تھرو پوچھا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انسان ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ان کا ایکسپیرینس ہوا، اور اس کے بعد کی یہ بات ہے پوچھنے والی بات، جب ایکسپیرینس ہوا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز چوزن بائی خدیجہ رضی اللہ عنہا، ایون دو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا بزنس کا اتنا زیادہ. کسی اور کو بھی چوز کر سکتی تھی اپنی بزنس کے، ظاہر ہے کہ وہ مرچنڈائز لے جانے کے لیے، لیکن شی شوڈ وزڈم ہیئر کہ آئی ول پریفر آنیسٹی اینڈ ٹروتھفلنس اینڈ وزڈم اوور آل دی ایکسپیرئنس. اس سے ہمیں ایک بات پتہ لگتی ہے کہ کریکٹر کبھی بھی آپ کو لائف میں انسکسیسفل نہیں کرائے گا. کریکٹر ہمیشہ آپ کو اوپر لے کر جائے گا، سکسیس کی طرف لے جائے گا. مینی اے ٹائمز کریکٹر والے لوگ، اسٹرانگ ایموشنل انٹیلیجنس والے لوگ، سچائی والے لوگ، ایمانت داری والے لوگ بہت اوپر آ جاتے ہیں ان لوگوں سے جن کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ ایکسپیرینس لوگوں میں اگر آکڑ ہے، ان کی ایموشنل انٹیلیجنس بہت لو ہے، اور ان میں بہت نیگیٹیوٹی ہے، ایکسپیرینس ایک جگہ لیکن کریکٹر ٹریٹس ایک جگہ، اگر یہ چیز کی کمی ہے تو وہ لوگ اوپر نہیں آتے. سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کی حضرت خدیجہ نے اپنے قافلے کے لیے، مرچنڈائز کو لے جانے کے لیے شام میں، solely because of his good values, because she had heard really good about رسول اللہ. And then
when she wanted to marry رسول اللہ, ریزن اس کے پیچھے کیا تھی؟ کیریکٹر. کیا ہم جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں نا عورت پرپوز کر سکتی ہے, کس کو پرپوز کر سکتی ہے؟ کیا ایرے گہرے کو؟ کیا وہ ایموشنز میں آ کے کسی بھی عجیب و غریب قسم کے انسان کو سلیکٹ کر لے, ایموشنز میں آ کے, دھوکے میں آ کے, اور ماں باپ کی بات نہ مانے اور آگے سے یہ دلیل دے کہ حضرت خدیجہ نے پرپوز کیا تھا تو میں بھی کر سکتی ہوں؟ پوری بات سننی چاہیے. پہلی بات, حضرت خدیجہ نے میرلی ایموشنز کی بیسس پہ نہیں سلیکٹ کیا تھا رسول اللہ کو. اٹ واز ناٹ لائک اے نعوذ باللہ بالی ووڈ مووی کہ عشق میں پاگل ہو گئے ہیں دو لوگ اور اس طرح سے ہو رہا ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ جو رومانس اور یہ جو لو ہمیں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے درمیان ملتا ہے, اٹ از پیور, اٹ از دا بیسٹ لو اسٹوری یو کین ایور فائنڈ. اٹ از سو پیور بیکاز دا ڈیسیژن واز بیسڈ میرلی آن ویلیوز, آن کیریکٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دیکھا. تو حالانکہ دیکھیں عمر میں ڈفرینس ہے, ایون دو دیر از اے ڈفرینس آف اوپینین. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ 27 سال کی تھی جب رسول اللہ 25 سال کے تھے, لیکن لیٹس فالو دا کامن اوپینین جو کہ سب سے اوتھینٹک مانا جاتا ہے کہ 15 سال ان کی عمر تھی. یعنی اس سے یہ بھی مثال ثابت ہوتی ہے کہ ایج ڈفرینس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. سو پہلی چیز کہ انہوں نے ایموشنز کی بیسس پہ نہیں, کیریکٹر کی بیسس پہ سلیکٹ کیا, ریئلسٹک بیسس پہ سلیکٹ کیا, اور پھر اپروچ ڈائریکٹ کیا. خود جا کے آفر کیا اپنے آپ کو میرج میں, یا ڈگنیٹی کے ساتھ کس کو بھیجا تھا؟ اپنی آنٹ کو بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے, خاتون کا بھیجا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری شائے, اور ان کے چہرے پہ شائنس آ گئی تھی. ایک طریقہ ہوتا ہے پرپوز کرنے کا, عورت بالکل پرپوز کر سکتی ہے, انفیکٹ ڈائریکٹ بھی کر سکتی ہے, لیکن ڈگنیٹی کے ساتھ, ایک بہت اچھے طریقے کے ساتھ. اور ڈیسنسی کے علاوہ ظاہر ہے کہ ایموشن سے ہٹ کے تھوڑا سا ریئلسٹکلی ایسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ جب آپ اپنے فیملی والوں کو بتائیں کہ میں نے کسی کو سلیکٹ کیا ہے, تو ایٹ لیسٹ وہ یہ نہ کہیں کہ آپ بالکل ہی پاگل پن میں یا ایموشنز میں کسی کو سلیکٹ کر بیٹھی ہیں. رادر وہ یہ اپریشیٹ کریں کہ ٹھیک ہے انہوں نے بہت اچھے انسان کو سلیکٹ کیا, کیونکہ واقعی یہ اس کی ویلیوز بہت مشہور ہیں. تو وی ہیو ٹو کوٹ دا کمپلیٹ تھنگ. پھر جہاں تک بزنس کی بات ہے, خدیجہ رضی اللہ عنہا ہائر کرتی تھی لوگوں کو آدمیوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. کیا وہ خود آدمیوں کے ساتھ بہت زیادہ ڈیل کرتی تھی؟ وہ طاہرہ تھی, پیور تھی, پردے کا خیال رکھتی تھی, ماڈسٹ تھیں. ہر ایرے گہرے کے, ظاہر ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بزنس میں آپ کو بہت سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے, ہر ایرے گہرے سے بات نہیں کرتی تھی. ہی یوزڈ ٹو ہائر پیپل. تو یہ باتیں ہم کوٹ کرتے نہیں ہیں, اور باقی باتیں ہم اپنے فائدے کے لیے کوٹ کر دیتے ہیں. سو دیٹ از رانگ ٹو بگن ود. سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے. معروف اوپینین ہی بتا رہا ہوں, 25 سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 40 سال کی حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بھی نریشن نہیں ملتی کہ کبھی ان میں آرگومنٹ ہوا, یا کبھی کوئی ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بدمزگی والا واقعہ کوئی کوٹ ہوا. رادر ان کی مثال دی جاتی تھی عرب معاشرے میں کہ واٹ اے گریٹ کپل, بیکاز اٹ واز میڈ فار دا رائٹ ریزنس. اس لیے نہیں, دولت کی بیسس پہ نہیں, یا فالس ایموشنس کی بیسس پہ نہیں, یا ڈوپامین رش کی بیسس پہ نہیں تھا, بلکہ پراپر ایموشنس, پراپر پیور ایموشنس پلس پراپر ریسرچ پلس ویلیوز کے بیس پہ تھا. دیٹس وائی یو ول ناٹ سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا میں آپ کو کبھی کوئی آرگومنٹ نریٹ کر ہسٹری کتاب میں ملے کہ جی آرگومنٹ ہوا ہو, یا ہسٹری کتاب ملے ہو کہ کبھی ناراضگی ہوئی ہو وغیرہ وغیرہ. دا گریٹسٹ تھنگ which we can learn, especially our Muslim sisters can learn from Khadija رضی اللہ عنہا, is loyalty. اگر one word میں آپ مجھ سے پوچھیں کہ what is the one word you will use for all this relation and for Khadija رضی اللہ عنہا, it is purity and loyalty. جتنی سپورٹ, چاہے وہ فائنینشیل سپورٹ ہو, چاہے وہ ایموشنل سپورٹ ہو, چاہے وہ فزیکل سپورٹ ہو, چاہے وہ دین کے کام میں سپورٹ ہو, جتنی سپورٹ, جتنا ٹرسٹ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, اس کی مثال نہیں ملتی ہے. یوزلی کیا ہوتا ہے, کپلز کے درمیان ٹرسٹ نہیں ہوتا. کبھی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم نہیں کیا. مثال کے طور پہ جو واقعہ ضمی لونی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ فیئر کی حالت میں جبرائیل علیہ السلام کو جب دیکھا, فیئر کی حالت میں اترے غار سے, کہا کور می, اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی گود میں آ کے لیٹ گئے. اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس ٹائم یہ نہیں کہا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی جانے کی,
آپ کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو ہی پڑی ہوئی ہے لوگوں کی، کیا آپ نہیں سوچنا ہے سب کے بارے میں اچھا؟ ایک ایسا جملہ نہیں کہا. rather what she said, she consoled him and she said کہ ڈونٹ وری، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ ول نیور لیو یو. وائی؟ بیکاز آپ مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ غربا کا خیال رکھتے ہیں، آپ سچے انسان ہیں، آپ آنیسٹ ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ نیک انسان ہیں. امیجن یہ جو سینٹینسز ہوتے ہیں نا، جب آپ کا اسپاؤز آپ کو سپورٹ کرے اور آپ کو ویلیو کرے، دیر از نتھنگ بیٹر دین دیٹ ان دس ورلڈ. آسک دوز ہو آر میرڈ. اور جب آپ کا اسپاؤز ہی آپ کو مسٹرسٹ کرے اور آپ کو اپریشیٹ نہ کرے، آپ کو بلیم کرے، تو یہ بھی ایک بہت بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے. ایک جملہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو، کبھی مسٹرسٹ کیا ہو کہ آپ کیوں لگ گئے ان کاموں میں، ہم اچھے خاصے تھے. شیب ابی طالب کا واقعہ، امیر ترین خاتون جن کو پتہ نہیں کیا کیا کھانے ظاہرہ کھاتی ہوں گی، اللہ نے نعمتیں دی تھی، ان کا رہن سہن کیسا تھا. شیب ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرتی ہیں، ان کے ساتھ رہتی ہیں، غربت بھی برداشت کرتی ہیں، فاقہ بھی برداشت کرتی ہیں. ایک بار بھی بلیم نہیں کرتی کہ آپ کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے، یا ایک بار ایک جملہ بھی ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی، نعوذ باللہ کہ آپ جو ہے وہ دین کا کام کریں. You will find nothing like that. Rather all you will find is کہ محبت والے الفاظ، سپورٹ والے الفاظ، یعنی حد کر دی لائلٹی کی. تو لیکن آن دی ادر ہینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہسبینڈ بھی بننا پڑے گا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ وائفس کو خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسا ہونا پڑتا ہے، تو پھر ہسبینڈ بھی تو دیکھیں نا، کیا سپورٹ اور کتنا لو اور کتنی لائلٹی، کتنی اٹینشن اور کتنی رسپیکٹ اور کتنا ویلیو کرتے ہوں گے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو. بہرحال شادی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ اگر اس میں ٹرسٹ اور لائلٹی نہ ہو تو پھر اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اچھے الفاظ، سپورٹنگ الفاظ، اپریشیشن والے الفاظ. شیطان بڑا انوالوڈ ہوتا ہے یہ شادی کے چکروں میں نا، شادی کے میٹرز میں لڑائی کرواتا ہے، بدگمانیاں پھیلاتا ہے، ایک دوسرے کو سخت جملے کہلواتا ہے، مسٹرسٹ کے جملے کہلواتا ہے، مسکنسیپشنز ارائز کرتا ہے غصے میں. حالانکہ بوتھ ڈونٹ مین دیٹ، بٹ غصے میں کہہ جاتے ہیں اور اس کے بعد معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اوائڈ اینگر. آپ کو ایک بھی واقعہ نہیں ملے گا خدیجہ رضی اللہ عنہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک دوسرے پہ غصے ہوئے ہوں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. کوئی بلیم گیم نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایون دو شی واز ان ہر 50s، غار حرا میں کھانا لے جایا کرتی تھی اللہ کے نبی کے لیے، آؤٹ آف کیئر، آؤٹ آف لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن تک سیکلوٹ کرتے تھے اپنے آپ کو غار حرا میں. ڈاؤٹ نہیں کیا کبھی یہ نہیں کہا آپ غلط کر رہے ہیں. یس کنسرنڈ ہوں گی، لیکن اس طرح کے کویسچن نہیں کیے کہ انہیں بلیم کریں، انہیں ڈاؤٹ یا یہ شو کریں کہ میں آپ پہ ڈاؤٹ کر رہی، کیونکہ شی نیو ہر مین. ہم اپنے اسپاؤس سے دوستی نہیں کرتے، ہم اپنے اسپاؤس کو اپنے قریب نہیں کرتے، اپنا لباس نہیں سمجھتے، اپنا نہیں سمجھتے. ان ورسٹ کیس سینیریو غیر سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹرسٹ ایشوز آتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈاؤٹس ارائز ہوتے ہیں. اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ڈیسیجن لے رہا ہے آپ کا اسپاؤس، تو یو شوڈ اسٹینڈ بائی ہم اور ہر. تو یہ جو سپورٹنگ رول ہے اور جو الفاظ کہا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے جبرائیل علیہ السلام ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہیئر از یور وائف کمنگ ٹو یو ود فوڈ. یہ آ رہی ہیں آپ کی بیگم آپ کے لیے کھانا لے کر، ان کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کر رہا ہے، اور انہیں کہیں کہ جبریل آپ کو سلام کر رہا ہے، اور انہیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے جنت میں ایک ایسے محل کی جو پرلز کا بنا ہوا ہے، جولز کا بنا ہوا ہے، جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ ہی کوئی ڈسٹریس ہوگا. اللہ اکبر. جبرائیل ڈائریکٹ آ کے اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام اپنا سلام پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو جنت میں ایک محل کی بشارت دے دیں جہاں کوئی نوائز اور کوئی ڈسٹریس، کوئی غم نہیں ہوگا. وائی؟ بیکاز دا رول شی پلیڈ ان ہر مینز لائف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو عورت جس کا خامد اس سے خوش ہے، اب یہ فیمنزم کی جو کینسر چل رہا ہے نا، کچھ لوگ اس کو نہ لے آئیں. سیدھی سی بات ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کریں، آپ اپنے ہسبینڈ پہ ٹرسٹ کریں، آپ اپنے ہسبینڈ کو اپریشیٹ کریں. جو کیئرنگ نیچر عورت کی نیچرل ہے، وہ کیئرنگ نیچر کے ساتھ چلیں.
اینڈ وائس ورسا آبویسلی ہسبینڈ بھی ایک اچھا میرج انسٹیٹیوٹ بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت جو اپنے خاوند کو پلیز کرتی ہے اور جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, وہ جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہوگی. اللہ تعالیٰ کہے گا جس ڈور سے داخل ہونا ہے ہو جاؤ. اب آپ اس کو جیسے مرضی انٹرپریٹ کرتے ہیں, بٹ دس از دا ریالٹی. گھر بنتا ہے ماحول سے, ماحول بنتا ہے رویوں سے. اگر رویے اچھے نہیں ہیں, اگر شکایتوں کے پہاڑ ہیں, اگر سپورٹ نہیں ہے, لائلٹی نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے, نتھنگ ول گو آن. میں اسی لیے بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں کیونکہ انفارچونیٹلی آج میرج کا انسٹیٹیوشن بہت بری طرح ہٹ ہوا ہے, اینڈ اٹ از ویری انفارچونیٹ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ ریکال کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, اللہ کے آگے قیام کرنے کے لیے, قم اللیل الا قلیلا کی جب وہی آئی نا, حضرت ختیجہ ان کے ساتھ اٹھا کرتی تھیں, ان کے ساتھ پڑھا کرتی تھیں, ان کے لیے دعا کیا کرتی تھیں. حضرت علی تب بچے تھے نا, تو ان کے گھر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کا اسپاؤز آپ کی تعریف کر دے نا, آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر آپ کی تعریف کر دے اور آپ کے بارے میں بہت تعریفی کلمات کہے, تو اٹ مینز بگ تھنگ. یہ بہت بڑی بات ہے. جیسے حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں, بہت نیک انسان ہیں, آپ غریبوں کا, مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں, یو ٹیک کیئر آف ایوری ون, آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں. وائی ول اللہ ڈسگریس یو. تو آپ پریشان نہ ہو, کچھ اچھا ہی آپ کے پاس آنے والا. اینڈ دس از بگ تھنگ وین یور اسپاؤز ایکچولی دے سپورٹ یو. سو whatever sport you can think of, emotional sport, religious sport, financial sport, all types of sport Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he got from his wife who was a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا لاس ان کے لیے بہت بڑا لاس تھا شیب ابی طالب کے بعد. امیجن کہ آپ کے اسپاؤس کو اللہ تعالیٰ تب اپنے پاس بلاتا ہے جب آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے, ایویڈنٹلی اس کی, جب حالات ایسے بنے ہوئے کہ آپ کو زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. اللہ تب حضرت خدیجہ صلی اللہ عنہ کو بھی بلا لیتے ہیں اپنے پاس, اور ابو طالب کو بھی, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اللہ یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ اے نبی, آئی ایم یور پروٹیکٹر, میں ہوں تمہارا, آئی ایم یور گارڈین, میں تمہارا رکھوالا ہوں, میں تمہاری بہت بڑی سپورٹ ہوں, میں تمہیں صحابہ سے سپورٹ دوں گا, میں تمہیں ہر جگہ سے سپورٹ دوں گا. بٹ اٹ از ویری نیچرل ٹو مس یور لوڈ ونز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کہتے ہیں آفٹر دا ڈیتھ آف خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی ڈیڈنٹ اسمائل فار منتھس. دا مین, دا موسٹ اسمائلنگ فیس آن ارتھ, ہی ڈیڈنٹ اسمائل فار منتھس. اتنا غم ہٹ کیا, اتنا ہٹ کیا خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ نے انہیں. نیچرل ہے, لیکن صبر کیا کیونکہ جنت کی بشارت تھی. پتہ تھا ایک دن ملنا ہے میں نے خدیجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ون آف دا بیسٹ وومین آف دس ورلڈ. اور اتنی محبت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. حضرت عائشہ اکثر, ایک بار ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں, اور یہ جو ایک ظاہر ہے جب ملٹیپل وائفز ہوں تو ایک خاص قسم کی رائیولری کہہ لیں یا ایک خاص قسم کی جیلسی جو اللہ کو پسند ہے, حدیث میں آتا ہے. تو آؤٹ آف دیٹ جیلسی شی سیڈ ٹو رسول اللہ کہ وانٹ یو پریز اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ آپ اللہ کا شکر نہیں کرتے کہ آپ کو اولڈ وومن سے ایک ینگ وومن مل گئی, یعنی اپنی بات کر رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ختیجہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. شی سپورٹڈ می وین پیپل لیفٹ می, شی واز دیئر فار می وین نو بڈی واز دیئر فار می, شی ٹرسٹڈ می وین پیپل یوز ٹو کال می لائر, شی بلیوڈ ان می وین نو بڈی ایلس بلیو وداؤٹ کویسچن, اینڈ اللہ بلیسڈ می وتھ چلڈرن فرام ہر. سو ختیجہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اور حضرت عائشہ خاموش ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب کوئی بکری ذبح کرتے تھے اس کا گوشت کا کچھ حصہ خدیجہ صلی اللہ عنہ کے فرینڈس کو بھیجتے تھے, ان کی فرینڈس کو بھیجتے تھے, جسٹ بیکاز آف دا لو ہی ہیڈ فار خدیجہ صلی اللہ عنہ. اور ایک اتنا ایموشنل واقعہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع پہ العاص جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد تھا, حضرت زینب کا جو شوہر تھا وہ مشرک تھا جنگ بدر کے موقع پہ, وہ پرزنر آف وار. امیجن داماد کے ساتھ جو ہے وہ یہ مکالمہ ہو رہا ہے, داماد پرزنر آف وار بن کے آئے, بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے. اور جب وہ پرزنر آف وار بن کے آئے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اسلامک رولز کے مطابق رینسم, یعنی کہ جو پرزنر آف وارز کو چھڑوانے کے لیے رینسم دیتے ہیں, نیکلس بھیجا, اور وہ نیکلس حضرت ختیجہ کا تھا.
جو حضرت خدیجہ نے حضرت زینب کو دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکلیس کو دیکھ کے اتنا ایموشنل ہو گئے, بیوی کی یاد آ گئی, اللہ اکبر, اتنا ایموشنل ہو گیا نیکلیس کو دیکھ کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم لوگ مانو, اف یو گائز ول, تو میں اپنے داماد کو, یعنی سنس ہی سو دا نیکلیس اور ان کا دل پگھل گیا, میں اس کو بھی واپس کرنا چاہتا ہوں اور نیکلیس کو واپس کرنا چاہتا ہوں, یعنی اپنی بیٹی کو. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے تھوڑی آرگیو کریں گے, لیکن دیکھیں انہوں نے پہلے پوچھا, کیونکہ اسلامک صحابہ یہ نہ سوچتے کہ یار باقیوں سے تو رینسم لیا, ان سے کیوں نہیں لیا, پہلے پوچھا کہ اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو ہم ایسا کر لیں. دس واز دا ایموشن, دا لو ہی ہیڈ فار خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو بہن تھیں, ان کی ایک بار آواز آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو ایک دم چونک اٹھے اور ایک دم جو ہے وہ پکارنے لگ گئے کہ مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی, مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی, بیکاز ان کی وائس بہت سملر تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. تو یہ جو باتیں ہیں نا کہ کیسے کیسے دکھ ہمارے نبی نے دیکھے اور کیسی سٹوریز ہماری اسلامک ہسٹری میں موجود ہیں جن سے اتنا کچھ ہماری خواتین سیکھ سکتی ہیں, ہم مرد سیکھ سکتے ہیں. میرج کا اتنا بلیسڈ انسٹیٹیوٹ ہمارے سامنے مثال موجود ہے حضرت خدیجہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ انہوں نے کیسے پروپوز کیا, وہ بزنس وومین تھی, کیسے بزنس کرتی تھی, انہوں نے کس بیسس پہ سلیکٹ کیا رسول اللہ کو. کاش ہم ان کی سیرت کو پڑھیں, کاش ہم ان کو اڈاپٹ کریں, کاش ہماری بچیاں, ہماری عورتیں بھی یہ چاہیں کہ وہ بھی طاہرہ کے نام سے مشہور ہوں, پاکیزہ عورتوں کے نام سے مشہور ہوں. کاش ان کے آئیڈیلز پاکیزہ عورتیں ہوں بجائے کہ سیلیبریٹیز جن کا لائف سٹائل آپ کے سامنے. اللہ انہیں بھی ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے دل کھولے سیلیبریٹیز کے, ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. سو پلیز ریڈ دا سیرہ ان ڈیٹیل آف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اینڈ لو ہر, سپورٹ آل دی سچ کیریکٹرز, دی ٹیلز آف ایکسیلنس سیریز, کس لیے کہ ہم ان لوگ کو پروموٹ بھی کریں, ان کو اپنا آئیڈیل بھی بلائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہمیں صحابہ کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اینڈ دیٹ کین اونلی کم وین یو لو دیم, وین یو ریور دیم, and when you follow them. So with this, inshallah, see you in the next episode. Till then, take care. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.